نیوز 18 میں آپ کا استقبال ہے. میں ہوں منیر حسین حرہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری وادی کشمیر میں ہمارے ابھرتے ہوئے نوجوان چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو علم کے میدان میں اپنے مستقبل کو روشن بنانے میں کوششیں کرتے ہیں اور جو ان کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں ان صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے وہ سامنے آ رہے ہیں. اور اس میں سب سے بڑا جو ان کا کنٹریبیوشن رہتا ہے وہ یہ کتاب ہے. کتاب واحد ذریعہ ہے جس سے علم کا نور جو ہے وہ پھیلتا ہے اور یہی کتاب ہماری تاریخ ہماری وراثت چاہے علم و ادب ہو وہ زندہ رہتا ہے پائندہ رہتا ہے. اور آج جس دور میں جہاں اس کتاب پڑھنے کا اور لکھنے کا رجحان کم دکھائی دے رہا ہے وہیں پہ ہمارے چھوٹے چھوٹے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہے وہ ہماری وادی کشمیر کے اندر ہے جس وادی کی زمین جو ہے وہ زرخیز ہے علم و ادب کے حوالے سے. اور ہماری بچیاں جو ہے وہ کسی سے کم نہیں ہیں. وہ بھی لڑکوں کے شانہ بشانہ سامنے آ رہے ہیں اور اپنے قلم سے اپنے احساسات اپنے جذبات کو صفحہ کرتاس پر لاتے ہیں. اور آج ہم یہاں ضلع بڈگام کے ناربل کے یاری گنڈ میں ہیں اور یہاں ہماری جو ایک چھوٹی بچی ہے سیرت فیاض جنہوں نے منزل خودی جو خودی کا منزل ہے وہ پانے کے لیے ہر انسان علم کے میدان میں جستجو کرتا ہے اور اس سیرت فیاض نے وہی منزل خودی جو ہے بیولٹ فرام ایشز یعنی جو راکھ سے ابھرا ہوا جو اپنے احساسات ہے جذبات ہے ان کو انہوں نے قلم بند کیے ہیں اور یہ صفحہ کرتاس پر لائے ہیں. بات چیت کرتے ہیں سیرت سے. سیرت پہلے نیوز 18 کی طرف سے مبارکباد ہے. منزل خودی کیا ہے؟ منزل خودی پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلے اگر میں بات کروں میرا نام سیرت ہے اور میں نے یہ منزل خودی جو ہیں اپنے اسکول کی ICT لیب میں لکھی جہاں کی خاموشی نے مجھے انکریج کیا کچھ لکھنے کے لیے. اور اگر میں اس منزل خودی کی بات کروں منزل خودی کا مطلب ہی ہے جرنی ٹو فائنڈ ونس اون سول یعنی خود تک پہنچنے کا سفر. آپ جانتے ہیں جیسے خود کو پہچاننا مطلب اللہ تعالیٰ کو پہچاننا. اور غالباً اسی پہ مجھے ایک شعر یاد آیا جو یہ ہے کہ پہنچا جو آپ کو تو پہنچا خدا تئیں معلوم اب ہوا بہت میں بھی دور تھا. یعنی جب میں نے خود کو پہچانا تب میں نے اپنے رب کو پہچانا. اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ پہلے میں کتنا خود سے دور تھا اور اپنے رب سے پہلے کتنا دور تھا. سو اٹ از دا اسٹوری اباؤٹ آور اون جرنی. یعنی ہم یہ منزل ہیں ہم یہ پاتھس میں ڈھونڈتے ہیں بٹ تھرو دس بک آئی ہیو شوڈ دیٹ ڈیسٹنیز آر ناٹ ان دا پاتھس دے آر ود ان دا ہارٹس. بگننگ جو آپ کی جرنی کا ہے تو اس میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں. جی اگر میں اپنی جرنی کی بات کروں تو ٹو بی آنیسٹ میرا ناول لکھنے کا کتاب لکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. یہ رینڈم تھاٹس میں نے ہیں یہ میں نے لکھے ہیں اپنے اسکول کی ICT لیب میں. لیکن اس کے بعد میری ایک فرینڈ جو ہیں انہوں نے یہ پڑھا اینڈ شی واز لائک تم کیا لکھتی رہتی ہو. اور جب انہوں نے یہ پڑھا انہوں نے کہا مجھے تم ایک کام کرو تم یہ واٹ پیڈ پہ اپلوڈ کرو یہ بہت اچھا ہے. ایون انہوں نے اپنی ایگرنیس بھی دکھائی اور کہا کہ اس کے بعد کیا ہوا جو میں چاہتی تھی جو روح انہیں محسوس ہو وہ انہیں ہوئی. میں نے یہ واٹ پیڈ پہ اپلوڈ کی اور وہاں پہ 2 دنوں میں ہی 200 ریڈنگس آئی. اور یہ 200 اٹس ناٹ جسٹ اے نمبر فار می. یہ ایک بہت بڑی بات تھی میرے لیے اور وہیں سے میری اس سفر کی شروعات ہوئی. سفر کی شروعات ہوئی. دوسرا اس میں ہے The Secret of the Heart. Basically it's about a character in this book. Her name's I can't reveal her name. تو وہ انہیں خود پڑھنا ہے. تو یہ اس کے بارے میں ہے کہ مطلب ایک لڑکی جو ہے وہ خود کو کیا سمجھتی ہیں اسے لگتا ہے میں بروکن ہوں اور وہ اس کے دماغ میں ہمیشہ ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے بھول گیا ہے. بٹ جو ہی وہ دنیا کے باہر اپنے گھر کے باہر قدم رکھتی ہیں تو جن لوگوں سے وہ ملتی ہیں جن حالاتوں سے وہ ملتی ہے وہ اپنے دکھ بھول جاتی ہیں اور اسے اپنے اس سوال کا جواب بھی مل ہی جاتا ہے. تو کیا لاسٹ میں میسیج دینا چاہتے ہیں جس طریقے سے ہمارے اس معاشرے میں ہماری لڑکیاں جو ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھا رہی ہیں اور کیا میسیج دینا چاہتے ہیں ان لڑکیوں کو جن کے اندر ٹیلنٹ ہے صلاحیتیں ہیں مگر انہیں راستہ نہیں مل پا رہا ہے کہ شاید آپ کی اس کتاب سے انہیں راستہ ہموار ہو جائے؟
جی میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں، ڈونٹ لیٹ یور اسٹوریز ڈائی ان سائڈ یو. آپ میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ رائٹنگ کا ہی نہیں، کچھ اور ٹیلنٹ بھی، لیکن آپ وہ باہر لائے، آپ وہ اپنے اندر ہی مرنے نہ دیں اور اپنا وقت جو ہے وہ صحیح چیزوں میں آپ صرف کریں اور آپ آگے آئے. آپ جس بھی اسٹیج میں ہیں اللہ تعالیٰ پھر خود ہی راہ نکالتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو. نئی کتاب، دوسری کتاب لکھنے کا کوئی ارادہ ہے اور اس میں کوئی موضوع ہے؟ جی میں نے اس میں 5-6 پیجز لکھے ہیں. ابھی مجھے نہیں پتا وہ کہاں جانے والی ہیں، ابھی میں نے نام بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے، کیونکہ ایک رائٹر جو ہے وہ اس بات کو ضرور فیل کرے گا، جو بھی ابھی دیکھ رہا ہوگا، کہ اگر ہم خوبصورتی سے یا کچھ پہلے ہی ڈیسائیڈ کریں گے یہ ہوگا وہ ہوگا، تو جو ہی ہم پین ہاتھ میں لیتے ہیں ہم وہ سب بھول جاتے ہیں. ہم ایک الگ ہی دنیا میں آتے ہیں اور وہاں پہ وہ دنیا جو ہے وہ ہمیں بہت ہیل کرتی ہے. بالکل شکریہ. تو ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے بچی نے خوبصورت الفاظ میں بتایا ہے کہ انہوں نے جو یہ کتاب جو لکھی ہے، اور کیسا دیکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ایسے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اللہ کا شکر ہے کہ آج کل کی بچیاں جو ہے بہت ہی ذہین ہیں اور پروکار ہیں. آج ہم یہاں رسمی ابتدا یہ منزل خودی جو کہ اس بچی نے سیرت فیاض نے لکھی ہے، بہت محنت کی ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ چند لڑکوں یا لڑکیوں کو یہ دیا ہے، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، سمجھ دیا ہے کہ جو یہ لکھ پاتے ہیں. عام طور ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ فخر ہے اس بچے پر. ہم خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ ہم یہاں آئے اور اس بچے کو تھوڑا سا حوصلہ افزائی ہوگی. انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ آئندہ بھی اس سے بڑا کارنامہ کرے گی جو دکھانے کے لائق ہوگا. بالکل. یہاں پہ نور العین ٹرسٹ کے چیئرمین جو فیاض صاحب ہے، فیاض صاحب آپ بھی آج آئے ہیں، مبارکباد پیش کی ہے، اور کیونکہ ٹرسٹ آپ کا وقتاً فوقتاً مختلف پروگرام کر رہے ہیں اور ایسے بچوں کو بھی سامنے لانے کی کوشش کی جا رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ شکریہ منیر صاحب، میں بہت خوش ہوا اس جو یہ بچے، اس نے منزل خودی ایک کتاب لکھی ہے. یہ ابھرتے ہوئے جوان ہے، انہوں نے ایک اچھی کتاب لکھی ہے. یہ باقی جو یووا ہے ان کے لیے بھی ایک مثال ہے کہ ہم کہاں پر جائے. جو یہ بچے اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنی طرف سے، اپنی ٹرسٹ کی ٹیم کی طرف سے بھی، کہ اس نے اتنی اچھی کتاب لکھی جس میں اچھے الفاظ لکھے. اس نے ابھی بولا کہ منزل خودی. میں ایسے بچوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اپنی ٹرسٹ کی طرف سے، اپنی ٹرسٹ کی ٹیم کی طرف سے اپریشیٹ کرتا ہوں. بالکل. ناظرین، آپ نے تاثرات سنے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ واقعی ایسے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا وقت کی ضرورت ہے، اور انہیں آگے بڑھانے کے لیے ان کا حوصلہ ہی نہیں بلکہ ان کی مدد کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی ہمارے سماج کا، ہمارے معاشرے کا روشن مستقبل ہے اور یہ ہمارا کل ہے. کیونکہ جب ہم جنریشن کی بات کرتے ہیں، جنریشن کو صحیح سمت میں لے جانے کے لیے یہی ہماری جو یہ نوجوان نسل ہے، یہ نوجوان پود ہے، اور یہی معاشرے کو صحیح دشا دیتے ہیں، صحیح سمت دیتے ہیں اور صحیح راہ دیتے ہیں. اور اسی لیے ہمیں اس راہ پہ چلنا ہے اور اپنے منزل مقصود تک پہنچنا ہے. نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں ناربل کاؤسا سے منیر حسین حرہ.